بالآخر دیکھیں یہ تو دھول چھٹ گئی نا جی کہ یہ اس میں مزید تاخیر ہے. یہ تو واضح ہو گیا کہ پرائم منسٹر آفس سے یہ پریس ریلیز جو آئی اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کی گئی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اطاعت آرٹ بھی اور اعظم نذیر تارڑ بھی اس حوالے سے یعنی شاہرون بات کر رہے تھے بڑے کھل کے کہ کسی بھی وقت نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے, یہ اس حوالے سے خبر آ سکتی ہے. تو اب یہ جو انہوں نے ایوان صدر بھیجی ہے, ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ نے اس کے اوپر سائن کرنے ہوتے ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر. جو لکھا ہوا ہے بالکل آئینی ترمیم, جو 27ویں آئینی ترمیم ہے, اس کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو صدر ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے اوپر اس کے اوپر دستخط کریں گے, اپوائنٹمنٹ کریں گے. تو وہ پروسیس اس کا مطلب ہے آخری مرحلے میں جا پہنچا ہے اور وہ سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے, جس کے مطابق سید عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے. 27 نومبر 2025 کو جو ملک کے 18ویں اور آخری چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے جنرل سید شمشاد مرزا, وہ ریٹائرڈ ہو گئے اور وہ عہدہ بھی ختم ہو گیا. 27ویں ترمیم کے بعد نیا عہدہ تخلیق کیا گیا یعنی CDF کا. اس سلسلے میں اب یہ پرائم منسٹر آفس کے مطابق یہ سمری منظوری کے بعد ایوان صدر بھجوائی گئی ہے. تعیناتی یہ 5 سال کے لیے ہوگی. اور یہ جو اعظم نذیر تارڑ ان سے پرٹیننٹ کی ایک صحافی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کی مدت اور CDF کی تعیناتی کی مدت کیا ہوگی, تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے اس کے علاوہ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, ان کی ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دی ہے. اور اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت کے مارچ 2026 میں مکمل ہونے پر ہوگا. یعنی یہ دونوں 2028 تک ہوں گے. چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب جو ہیں وہ 2026 تک تو آن گوئنگ جو ان کی کنٹینیوٹی ہے اس کے تحت جاری رکھیں گے اپنی میعاد, اور اس کے بعد مزید 2 سال کی منظوری یعنی 2028 تک وہ بھی تعینات رہیں گے اپنے عہدے پر. اب یہ ایک فارمیلٹی والے مرحلے میں آن پہنچی ہے صورتحال کہ ایوان صدر جب اس کی پر دستخط کرتا ہے تو آبویسلی وہ نوٹیفیکیشن پھر جاری ہو جائے گا. آج دوپہر بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا میڈیا پہ کچھ فیک نوٹیفیکیشن بھی آئے, وہ بالکل ہی بے سروپا تھے. یہ اب خبر چونکہ پرائم منسٹر آفس سے آئی ہے اور وزارت اطلاعات کی جانب سے آئی ہے, تو اس کی تصدیق میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ ہائیلی اینٹیسپیکٹڈ تھا, بہت اینکشیسلی اس کو دیکھا جا رہا تھا کہ کب یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے. آج وزراء تو یہ وضاحت دے رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر کیونکہ ملک سے باہر تھے اور پھر واپس آئے تو کچھ مصروفیت تھی, ڈیو پروسیس شروع ہوا ہے. اب انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک بڑا اہم لفظ بولا تھا کہ وزارت دفاع اس پہ کام کر رہا ہے, جو آرگینوگرام ہے. آرگینوگرام سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی نیا سروس, نیا کوئی اسٹرکچر کھڑا کیا جا رہا ہے تو اس کی جو ساخت ہے, ڈھانچہ ہے یا اسٹرکچر ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ کسی بھی وقت نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے. صحیح. تو وہ پھر ان کی بات درست ثابت ہوئی کہ اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نوٹیفیکیشن کی خبر شاید اس پریس کانفرنس تک ہی روکی گئی تھی, اس کے فوراً بعد ہی یہ نوٹیفیکیشن کی خبر بھی آ گئی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے منظوری کے بعد اب ایوان صدر بھجوا دیا گیا ہے. دیکھیں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ تھا کہ یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے. یہ ایک دفاع سے جڑا موضوع ہے, اسٹریٹجک نوعیت کا موضوع ہے, آرمی چیف کا موضوع ہے, سپہ سالار کا موضوع ہے. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اس معاملے کے اوپر جو تاخیر ہوئی, پھر جس طرح سے وزراء کو وضاحتیں دینا پڑیں, تردیدیں کرنا پڑیں, اور پھر جس طرح سے قیاس رائیاں ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ مختلف سیاسی سماجی جماعتوں کی جانب سے, اس کی وجہ سے معاملہ تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہوا اور اس کے اوپر افواہ سازی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے سننے کو ملی. یہ ایسا موضوع نہیں تھا, ایسا موقع نہیں تھا کہ اس میں یہ گنجائش نکلتی. بہرحال دیر آئے درست آئے. امید ہے کہ جلد یہ نوٹیفیکیشن بھی ایوان صدر دستخط کر کے جاری کرے گا. جلد ہی ایوان صدر سے بھی توقع کی جا رہی ہے. جامی آپ ساتھ ہی رہے گا. سینئر تجزیہ کار رانا کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے تاثرات بھی جانیں گے اس خبر سے متعلق. رانا صاحب, اس خبر کا کافی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا اور فی الحال یہ سمری منظور کر لی گئی ہے اور اب ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری منظور کر لی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن چونکہ ڈیلے ہو رہا تھا اور وہ ایک ان ریزنیبل ڈیلے تھا اور ان انڈرسٹینڈیبل ڈیلے تھا, چونکہ 29 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا آفس ختم ہو گیا تھا, وہ ایبولش ہو گیا تھا اور اس کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی ہونی تھی, جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ عہدہ لینا تھا. تو یہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت ہے اور اس کی دیکھیے ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کیوں اپوائنٹ کیا گیا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا آفس کیوں ایبولش کیا گیا. دیکھیے 1971 کے بعد
جب انالیسس ہوا تھا اس وار کا تو یہ سامنے آیا کہ تینوں افواج کے درمیان سنرجی نہیں ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے, اینڈ ڈیو ٹو لیک آف کوآرڈینیشن 1971 کی جو جنگ تھی وہ پاکستان ہارا. اور اس کے بعد پھر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ قائم کیا, اور وہاں پہ جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تھی. اب یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک کمیٹی تھی, دیٹ واز ناٹ اے کمانڈنگ اتھارٹی. تو ابھی جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تو اس کا بھی ایک انالیسس ہوا, اس کا بھی ایک ریویو ہوا, تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ مزید سنرجی کی ضرورت ہے, چونکہ جو وار فیئر کی ڈائنامکس ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں. موجودہ دور کے مطابق سچویشن کے حوالے سے اب نئی تعیناتیاں ہوں گی, اور اس کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک عہدہ کریٹ کیا گیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہے, انڈیا میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی, اور دیگر ممالک میں بھی ایسا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز بڑی واضح ہونی چاہیے, بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آئین کے تحت جو بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا. یہ بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے ہمارے 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ باقی کچھ ملکوں میں بھی یہ عہدہ موجود ہے, تو کیا ان ملکوں میں بھی وہی ذمہ داریاں ہیں اس عہدے کی جو کہ اب پاکستان میں اس عہدے کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں اوور اسٹیٹمنٹ کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. دیکھیں, تینوں مسلح افواج جو ہماری جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ سوللی رسپانسبل ہیں فار دا آرمی آف پاکستان, اور جو ایئر فورس کے ہمارے جو ایئر چیف ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے ذمہ دار ہیں. اسی طرح نیول چیف جو ہے وہ نیوی کے ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ ان تینوں افواج کے جو تینوں فورسز ہیں ان کے بھی ہیڈ ہوں گے. ایسا نہیں ہے, یہ ہیڈ ہوں گے تو تمام جو تینوں افواج کے سربراہ جو ہیں ان کے ہیڈ ہوں گے. جب بھی کوئی ایسی وار لائک سچویشن ہوگی تو ہی وڈ بی دی ہیڈ, اور وہ ساری کمانڈ سنبھالتے ہیں, لیکن آن دی ایڈوائس آف آل دا ادر ٹو ڈیفنس فورسز. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی ایڈمنسٹریٹو معاملات جو ہوں گے ایئر فورس کے یا نیوی کے اس میں بھی ان کا کنٹرول ہوگا, ایسا نہیں ہے. صاحب, جیسے بھی آپ نے بولا کہ کمانڈ جو ہے اس کا سینٹرل ہونا, کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سینٹرل ہونا بہت ضروری ہے, اور بالخصوص جو حالیہ معاملات ہیں, بھارت کے ساتھ جو صورتحال ہے, افغانستان کے ساتھ جو صورتحال ہے, پورے خطے میں جو صورتحال ہے, اس میں کمانڈ کا سینٹرلائزڈ ہونا بہت ضروری ہے, اور اسی کے تناظر میں یہ عہدہ بھی سامنے آیا ہے. ابھی آپ نے اس سے متعلق ڈیٹیلز بھی بتائیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے متعلق کچھ اہم گوئیاں چل رہی تھیں. کچھ جو سیاسی حلقے ہیں وہ سیاسی معاملات کے ساتھ اس عہدے کو نتھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو پھر یہ قیاس آرائیاں بھی دم توڑ جاتی ہیں. یہ دیکھیے, وہ میں نے جیسے پہلے کہا, چونکہ ایک اننیسیسری انریزنیبل ڈیلے تھا ان دی ایشوئنس آف دس نوٹیفیکیشن, جس کی وجہ سے سیاسی حلقوں میں, سماجی حلقوں میں, سوشل میڈیا پہ, جنرل میڈیا پہ یہ بات جو ہے ڈسکشن اس میں شروع ہو گئی, اور کانسپیریسی تھیریز بھی اس میں آنا شروع ہو گئی. اور اب آپ دیکھیے کہ جس طرح یہ ابھی ایک خبر بریک ہوئی ہے, اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے ان کی تعیناتی 5 سال کے لیے ہوگی. اور اس میں ایک چیز اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ پہلے ہمیں معلوم ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جو عہدہ ہے اس کو 5 سال کے لیے کیا گیا تھا, اور ان کی جو مدت ہے وہ 2027 میں ختم ہونی تھی. اب چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ نیا بنا اور اس کی 5 سالہ مدت ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کے بھی جو ہے 2027 سے آگے ان کی مدت چلی جاتی ہے, وچ مینس این ایکسٹینشن آف دا پریزنٹ ٹینیور آف دا چیف آف آرمی اسٹاف, جو کہ 2030 تک ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ 2022 سے لے کے 2030 تک چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. وزیر اعظم ہاؤس سے منظوری کے بعد ایوان صدر تو بھجوا دیا گیا ہے, مزید کیا ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی سمری میں لکھا گیا ہے؟ دیکھیے, جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں بڑے واضح انداز میں لکھا گیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ایک ہی شخصیت کے پاس ہوگا, اور اس حوالے سے اب باقاعدہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے منظوری اس کی دی سمری کی, اور اس سمری کو ایوان صدر بھجوا دیا گیا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے, یعنی تمام جو افواج ہیں ان کے سربراہ کے طور پر وہ کام کریں گے. یہ تعیناتی 5 سال کے لیے کی گئی ہے, اور اس کا اطلاق جو ہے نوٹیفیکیشن جس دن جاری ہوگا اس دن سے ہوگا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کے علاوہ جو آج ایک اور اہم جو کام کیا ہے وہ چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع مزید کی گئی ہے.
اور اس توسیع کا اطلاق ان کی موجودہ جو 5 سالہ مدت ہے جو مارچ 2026 میں مکمل ہو رہی ہے اس سے شروع ہوگا. تو اب یہ ایک بڑا واضح جو ہے پیغام چلا گیا ہے. اس حوالے سے بہت قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں, آج جو ہے وہ قیاس آرائیاں ختم ہو گئی ہیں اور جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو اب آج جو ہے یہ ایوان صدر جا چکی ہے یہ سمری. اب اس کے اوپر ایوان صدر سے دستخط ہونے کے بعد اس کو جس طرح اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ وزارت دفاع جو ہے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی. ٹھیک ہے کامران, آپ ساتھ موجود ہیں؟ جی کامران, یہ جو نیا عہدہ اب ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا, کافی بڑا اور اہم عہدہ ہے کیونکہ تینوں مسلح افواج جو ہیں اس عہدے کے کنٹرول میں ہوں گی. تو اس عہدے کے شامل کرنے سے کیا تینوں جو اب فورسز ہیں ان کی کارکردگی پہ کچھ اثر پڑے گا, کچھ مزید بڑھانے کی کوشش کی جائے گی؟ جی بالکل, دیکھیے جب یہ عہدہ تخلیق کیا گیا 27ویں آئینی ترمیم میں, اس وقت اس کے اوپر یہ زیر بحث آیا کہ اس کی باقاعدہ توجیحات پیش کی گئی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کرنے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کرنے کے پیچھے کیا منطق ہے. باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ اب چونکہ جو جنگی جو نئے دور میں جو جنگیں ہو رہی ہیں, وار کے ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں, ہائبرڈ جنگیں ہوتی ہیں, میڈیا وار ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ایک تینوں فورسز میں جو ایک سینرجی کریٹ کرنی ہوتی ہے, یعنی ان میں جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس کے لیے اس کو مؤثر بنانے کے لیے, اس سینرجی کے لیے, تینوں افواج کے درمیان سینرجی کریٹ کرنے کے لیے والا فیصلہ کیا گیا کہ ایک جو چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے انہی کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا جائے, اور وہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے وہ تینوں مسلح افواج, بری فوج, بحریہ فوج اور فضائیہ فوج, تینوں کی کمانڈ جو ہے وہ ان کے زیر اثر ہوگی. اس حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ تھا وہ اسی وجہ سے غیر فعال تصور کیا جا رہا تھا کیونکہ اس میں ان کے پاس کمانڈ جو ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی. اسی وجہ سے اور جو یہی وجہ, لیکن کامران چیئرمین جوائنٹ چیف معذرت کے ساتھ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھا اس کا عہدہ تو تینوں سروسز میں سے کسی کو بھی لیا جا سکتا تھا, لیکن اب یہ جو نیا عہدہ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا یہ صرف آرمی سے ہی لیا جائے گا. جی بالکل ایسی ہی بات ہے, بالکل یہی بات ہے کہ اب جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ آرمی چیف ہی ہوا کریں گے, یا یوں کہہ لیا جائے کہ جو آرمی چیف ہوں گے وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوا کریں گے. سی ڈی ایف اور سی او ایس یہ دونوں عہدے جو ہیں یہ کنکرنٹلی چلیں گے اور ایک ہی پرسنالٹی کے پاس جو ہے یہ عہدے رہا کریں گے. اس کے پیچھے منطق وہی ہے کہ تینوں افواج کے درمیان جو نئے ڈائنامکس ہیں وار کے, جو ان تینوں کے درمیان ایک سینرجی کریٹ کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے یہ اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا وہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا, تینوں مسلح افواج جو ہیں وہ اس کی کمانڈ میں ہوں گی. اور یوں جو ایک تاثر یہ جاتا تھا کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے وہ بالکل ایک سیریمونیل عہدہ ہو گیا تھا, تو اسی لیے اس کو ختم کیا گیا اور اس عہدے کو فعال بنانے کے لیے یہ والی پوسٹ جو ہے یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو دی گئی.